بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حاضرین و سامعین و ناظرین، آپ حضرات اس بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے ایمانداری کے ساتھ نمبر ضرور دیں گے کہ بچہ کتنے نمبر کا مستحق ہے۔ 1 سے 50 تک 1 سے 50 تک نمبرات لمٹ ہے، اسی بیچ میں آپ کو نمبر دینا ہے۔ اور یہ بچہ جو پروگرام پیش کر رہا ہے نایاب چیز ہے۔ اچھے لوگوں کو اور بڑے بڑے لوگوں کو یہ دعائیں یاد نہیں ہوتی ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں گے میں ان سے فٹافٹ سوال کروں گا اور انشاءاللہ پلک جھپکتے ہی بچہ جواب بھی دے گا، اور ایک دو دعا نہیں بلکہ لمسم تقریباً 70-75 دعائیں یاد ہیں، اور ابھی یاد کرنے کرانے کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اس لیے اس بچے کی محنت، جد و جہد اور حاضر جوابی پر آپ دعائیہ جملہ ضرور لکھیں، دعائیہ کمنٹ ضرور کریں، اور آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ اس بچے کی کون سی دعائیں یاد کرائی گئی یا کون سی نہیں کرائی گئی۔ مثلا آپ کو کوئی دعا یاد ہے جو اس بچے نے ابھی پیش نہیں کی اس کے آج کے پروگرام میں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کے کمنٹ آنے پر آپ کی دعائیں یاد کرائی جائیں گے، اور اس کو پھر کبھی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اسے پیش بھی کیا جائے گا۔ مثلا مسجد میں داخل ہونے کی دعا آج نہیں سنایا تو آپ پوچھ سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ اس بچے کو مسجد میں داخل ہونے کی دعا اور مسجد سے نکلنے کی دعا یاد کرائیں۔ ویسے آج کے پروگرام میں نایاب دعائیں پیش کی جائیں گی، چونکہ 70-75 دعاؤں کو یک وقت میں پروگرام میں سوال و جواب کی شکل میں پوچھنا یہ ناممکن سا لگتا ہے۔ اس لیے میں جو اہم دعائیں ہیں جو ہر کس و ناکس کو یاد نہیں ہوتا، مثلا قبرستان میں داخل ہونے کی دعا، آذان کے بعد کی دعا، نئے چاند دیکھنے کی دعا، نئے کپڑا پہننے کی دعا، سواری پر سوار ہونے کی دعا، مٹی ڈالنے کی دعا، قبر میں مردہ کو رکھتے وقت کی دعا، اور بجلی چمکنے کی دعا، بادل گرجنے کی دعا، گندی خواب دیکھنے کی دعا، کشتی پر سوار ہونے کی دعا، بارش نہ ہو تو کون سی دعا پڑھیں گے، بارش بہت زیادہ ہو تو کون سی دعا پڑھیں گے، بارش ہو رہی ہو تو کون سی دعا پڑھیں گے، بارش رک جائے تو کون سی دعا پڑھیں گے۔ بہت ساری دعائیں ہیں، ابھی آپ اس بچے کی زبان سے سماعت کریں گے۔ میں بلا کسی تاخیر و تمہید کے آئیے میں آپ کا رابطہ محمد عادل ابن شکیل صاحب سے میرا سوال ہے کہ وہ اولاً نئے کپڑا پہننے کی دعا پیش کریں۔ الحمدللہ الذی کسانی ما یباری بی عورتی وتجملوا به فی حیاتی۔ قبرستان میں داخل ہونے کی دعا پیش کیجئے۔ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاسد۔ سواری پر سوار ہونے کی دعا پیش کیجئے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ ماشاء اللہ تعالی وسبحانہ۔ الحمدللہ یہ بچہ ہر سوال کا جواب بڑی ہی آسانی کے ساتھ دے پا رہا ہے۔ قبر میں میت کو رکھتے وقت کون سی دعا پڑھیں گے پیش کیجئے۔ بسم اللہ وعلی ملتی رسول اللہ۔ ماشاء اللہ۔ اب آپ بتلائیے کہ مٹی ڈالتے وقت کون سی دعا پڑھی جاتی ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ماشاء اللہ۔ کسی بندہ مومن کو ہنستے ہوئے دیکھیں گے تو کون سی دعا پڑھیں گے۔ اضحک اللہ سنکا۔ ماشاء اللہ۔ کشتی پر سوار ہونے کی دعا پیش کیجئے۔ بسم اللہ مجلہا ومرسہا ان ربی لغفور الرحیم۔ ماشاء اللہ۔
دیکھیے کتنی خوبصورتی کے ساتھ ہر سوال کا جواب بڑے ہی آسانی سے دے پا رہا ہے، اور ان کی ہمت کو، ان کے حوصلے کو سلام کیجیے۔ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے دو جملہ ضرور لکھیے، اور یہ طالب علم، یہ ودیارتی، یہ اسٹوڈنٹ کس نمبر کے قابل ہے 1 سے 50 تک آپ نمبر بھی ضرور دیجیے۔ اب میرا اگلا سوال ان سے ہے کہ آپ بارش میں، بارش نہ ہو تو کون سی دعا پڑھیں گے، اور بارش زیادہ ہو تو کون سی دعا پڑھیں گے، بارش ہوتے وقت کون سی دعا پڑھیں گے، بارش رک جائے تو کون سی دعا پڑھیں گے؟ چاروں دعائیں آپ پیش کیجیے۔ بارش جب نہ ہو تو یہ دعا پڑھے، اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا۔ بارش جب ہو تو یہ دعا پڑھے، اللہم صیبا نافعا۔ بارش جب بہت تیز ہو تو یہ دعا پڑھے، اللہم حوالینا ولا علینا۔ بارش جب رک جائے تو یہ دعا پڑھے، مطرنا بفضل اللہ رحمتی۔ ماشاء اللہ۔ بادل گرجنے کی دعا سنائیے۔ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک قبل من ذلک۔ ماشاء اللہ۔ بجلی چمکنے کی دعا پیش کیجیے۔ یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ۔ ماشاء اللہ۔ اذان کے بعد کی دعا پیش کیجیے۔ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ اتہ یوم القیامۃ انک لا تخلف المیعاد۔ ماشاء اللہ تعالی۔ ہر سوال کا جواب ان کے پاس موجود ہے، اور ہر دعائیں یاد ہے تقریباً۔ کچھ زیادتی ہے، کچھ تلفظ میں کمی ہے، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں۔ اور کھانا کھانے کی بعد کی دعائیں، سونے کی دعائیں، اور بیت الخلاء جانے آنے کی دعائیں، مسجد جانے آنے کی دعائیں، دعوت کھانے کی دعائیں، آئینہ دیکھنے کی دعائیں، دودھ پینے کی دعائیں، وہ تمام دعائیں ایک لسٹ ہے پوری، جس میں ان بچوں کو دعائیں یاد کرائی گئی ہیں۔ وہ تمام دعائیں یاد ہیں۔ میں آپ کو اولاً وہ دعائیں سنوانے کی سعی کر رہا ہوں جو اکثر لوگوں کو یاد نہیں ہوتا ہے۔ مثلاً گندی خواب دیکھیں گے تو کون سی دعا پڑھیں گے؟ آپ اس بچے سے سنیے، پیش کیجئے محمد عادل۔ اعوذ باللہ من الشیطان وشر ھذہ الرؤیا۔ ماشاءاللہ۔ کبھی کبھی بے چینی ہو جاتی ہے، آنکھ لگتی ہے اور کھل جاتی ہے، آنکھ لگتی ہے اور کھل جاتی ہے۔ اس وقت میں ہمیں نے اور آپ نے کون سی دعائیں پڑھنی ہے، اس کا بھی علم ہونا چاہیے۔ بے چینی، بے قراری دور ہو جائے گی، سکون آ جائے گا، قرار آ جائے گا یہ دعا پڑھ لینے کے بعد انشاءاللہ تعالی۔ جب بار بار آنکھ کھل جائے تو کون سی دعا پڑھے؟ محمد عادل سے سنیے۔ اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ آپ قرض سے پریشان ہیں، رزق کی تنگی سے پریشان ہیں، تو یہ دعا جو محمد عادل پیش کرنے والے ہیں ضرور یاد کیجئے، اور صبح و شام ضرور پڑھیے۔ اپنی اولاد کو پڑھائیے، اپنی اولاد کو سنوائیے، اپنی اولاد کو یاد کرائیے۔ گھر میں ہر فرد پڑھے، ہر شخص پڑھے، مرد پڑھے، عورت پڑھے، جوان پڑھے، بوڑھا پڑھے، بچہ پڑھے، ہر شخص کو پڑھنا چاہیے۔ انشاءاللہ رزق کی تنگی سے آپ دو چار نہیں ہوئیں گے، قرض کی جال میں آپ نہیں پھنسیں گے۔ محمد عادل سے سماعت کیجئے قرض کو توڑنے والی دعا۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ماشاء اللہ تعالی۔ بہت سی دعائیں ان کو یاد ہے، جو مجھے لگ رہا ہے اس لسٹ کے اعتبار سے جو ہر کس و ناقص کو یاد نہیں ہوتا، ہر بڑے کو، جوان کو یاد نہیں ہوتا، جو اس بچے نے یاد کیا ہے، اور آپ سن بھی رہے ہیں، سماعت بھی کر رہے ہیں۔ آپ کو اس بچے کی حوصلہ افزائی کیے بنا نہیں رہنا چاہیے۔ قوم کا بچہ ہے، دین کی باتیں سیکھ رہا ہے،
دعائیں سیکھ یاد کر رہا ہے، اس اعتبار سے بھی آپ کو اس بچے کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. اس بچے کو اس لائق بنائیے کہ اچھا انعام اسے مل سکے، اچھی شناخت مل سکے، اچھی حوصلہ افزائی ہو سکے، تاکہ آنے والا کل میں یہ اور زیادہ محنت کرے، اور زیادہ دین اور دنیا میں ترقی کرے، اپنا نام، اپنے والدین کا نام، دین و دنیا دونوں جہاں میں روشن کرے. اللہ پاک اس لائق اس بچے کو بنائے. اب میرا آخری سوال ان سے ہے کہ آئینہ دیکھنے کی دعا پیش کیجیے. اللہم انت حسنت خلقی فاحسن خلقی. حاضرین، میں سمجھ پا رہا ہوں کہ کھانا کھانے کی دعائیں، سونے اٹھنے کی دعائیں، باتھ روم بیت الخلاء جانے آنے کی دعائیں، سب دعائیں ان کو یاد ہیں ماشاء اللہ تعالی. کیا آپ کے بچوں کو بھی یہ دعائیں یاد ہیں؟ اگر نہیں یاد ہے تو محمد عادل سے سنیے اور بچوں کو بتلائیے کہ دیکھو یہ بچہ کتنا چھوٹا ہے. بیٹا آگے ہو جاؤ. کتنا چھوٹا بچہ ہے، کوئی چیز اسمبھو نہیں ہے، اس کو سمبھو بنایا جا سکتا ہے. اس سے پریرنا لی جا سکتی ہے، اس سے سبق لیا جا سکتا ہے، اس سے عبرت لی جا سکتی ہے. جس طریقے سے بچہ پڑھ سکتا ہے، یاد کر سکتا ہے، یہ بچہ آگے بڑھ سکتا ہے، اپنا نام، اپنے والدین کا نام روشن کر سکتا ہے. ایسے ہی آپ کے بچے بھی یاد کر سکتے ہیں، اپنا نام، اپنے والدین کا نام روشن کر سکتے ہیں. ان کو اس بچے کا یہ ویڈیو دکھلائیے، بتلائیے کہ دیکھو یہ بچہ کتنی محنت سے یاد کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ پاک ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اپنے اپنے بچوں کی اسلامی دائرے میں تربیت پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دینی ماحول عطا فرمائے. وضو کے بعد کی دعا پیش کیجیے. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. گھر سے باہر نکلنے کی دعا پیش کیجیے. بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. ایک ایسی دعا کا میں سوال کرنے لگا ہوں کہ ہر شخص کو ہر حال میں یاد کرنی چاہیے، چونکہ ہم سب پناہ مانگتے ہیں جہنم سے. جہنم سے بچنے کی دعا کیسے بچا جائے گا؟ آئیے محمد عادل سے سنیے اور یاد کیجیے، اور صبح و شام اس کی تلاوت کیجیے، پڑھیے، ورد کیجیے، ذکر کیجیے. جہنم سے نجات کی دعا محمد عادل پیش کریں. اللہم اجرنی من النار. ماشاء اللہ. کچھ کمیاں ہوں، کچھ کوتاہیاں ہوں تو آپ صلاح بھی دے سکتے ہیں، مشورہ بھی دے سکتے ہیں، تاکہ اس پر عمل کیا جا سکے اور اس کو کمی کو، کوتاہی کو دور کیا جا سکے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو سوال و جواب کے لیے کافی و شافی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ پاک ہم سبوں کو دین کے دائرے میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.